ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. معمولات حیات میں اور زندگی کے نشیب و فراز سے بچتے ہوئے باوقار صحت و شفا کی زندگی گزارنا یہ ہر شخص کی طلب ہے کہ جو دن گزریں صحت سے گزریں، پریشانیوں سے علیحدہ گزریں، سکون و طمانینت ہو، تو پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی ہوتا ہے، وقار بھی ہوتا ہے، استقامت بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چین ہوتا ہے، بے چینی نہیں ہوتی۔ کوئی بیمار مریض کسی بھی طبیب کے پاس جائے، اور آج جدید اصطلاح میں ڈاکٹر کے پاس جائے، تو ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد دوا تجویز کرتا ہے، تو وہ سارے شہر میں گھومتا ہے، اسے وہ دوا نہیں ملتی، تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے تو سارا شہر پھر کر گھوم کر دیکھا، مجھے دوا ملی نہیں۔ تو طبیب یہ کہتا ہے کہ پھر میں کیا کروں، میں نے تجھے دوا دے دی ہے، لکھ دی ہے، وہ لے آؤ۔ محترم حضرات، رب کریم نے قرآن پاک میں ایک مرتبہ نہیں، بار بار خطا گناہ کی بیماریوں کے علاج کے لیے توبہ کا نسخہ عطا فرمایا ہے۔ چونکہ نافرمانی کا تعلق جو ہے یہ بھی ذات حق سے ہے، صحت کا تعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ توبہ کرو۔ توبہ کرنے کی برکت سے انسان روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، پرہیز کرنے سے، دوا استعمال کرنے سے بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن
پرہیز ہو تو صحیح، پرہیز کے بغیر تو کام نہیں بنتا۔ انگریزی خان طبقہ بھی کہتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز ضروری ہے۔ رب کریم نے فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ نصوحا خالص توبہ کرو، اس کا ترجمہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصوحا نون صا، اس کے حوالے سے آپ نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے ایسی توبہ کرو کہ آگے کو نصیحت ہو جائے، توبہ نصوح اسے کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوا کہ اگر معاذ اللہ جن خطاؤں، غلطیوں، گناہوں، فروگداشتوں میں مبتلا تھے، اگر ان کو چھوڑا نہیں، اگر ان سے پرہیز نہیں کی، ظاہر ہے کہ پھر نصیحت تو نہ ہوئی۔ توبہ کا اصل راز یہ ہے کہ جس جرم سے توبہ کی جائے پھر زندگی بھر وہ جرم اس میں کوئی تو کیا دیکھے گا، خود آپ بھی نہ دیکھے، اس قدر پاک ہو کہ اپنے آپ کو بھی دیکھے تو پھر اس میں وہ عیب نظر تو کیا آئے، بلکہ پہلے محبت تھی تو اب نفرت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ تفصیلات سے ہٹ کر اشارتاً، یا چلیے کچھ صراحت بھی ہو جائے، شراب یہ پہلے اسلام سے پہلے اور اسلام کے ابتدائی دور میں حلال تھی، پہلے چند ایام میں کچھ وقت میں حلال تھی تو پی جاتی تھی، اب اس کا نام لیتے ہوئے تو نفرت ہوتی ہے، لیکن جب یہ حلال تھی جب تو نفرت نہیں، یہ ایک شربت ہی تھا۔ پھر رب العزت جل مجد العظیم نے قرآن پاک میں فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام، کہ یہ خمر اور میسر یہ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو شہر کریم کی نالیوں میں پانی کی بجائے شراب بہہ رہی تھی۔ سرکار کے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کی برکت تھی کہ جو رسیہ تھے انہیں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے وہ برتن توڑ دیے، وہ گھڑے توڑ دیے، وہ برتن پھینک دیے، اور گلیوں میں ان کی نالیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے پہلے پیشاب بہتا ہے، نفرت آ گئی۔ اصل توبہ یہ ہے کہ خدا کرے نفرت پیدا ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر استاد محترم سبق پڑھاتے ہیں اور صبح ٹائم پر آتے ہیں، شاگرد اگرچہ لیٹ آئے، بچوں کو سبق دیتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، جو کچھ بھی کتاب میں کورس ہے وہ سارا ان کو کور کراتے ہیں، تو حق تو بنتا ہے نا کہ دوسرے دن استاد صاحب کو وہ سبق سنا دیا جائے۔ اگر وہ سنائیں گے نہیں تو استاد محترم کے پڑھائے ہوئے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ میں باقی اسباب کی بات تو ایک طرف کرتا ہوں،
حافظ صاحبان اساتذہ جب حافظ صاحبان کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، تو پھر اگلے دن وہ اس کو سنتے بھی ہیں، اور جگہ سے نہیں، جو پڑھایا ہے وہ سنتے ہیں کہ میرا پڑھایا یاد بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ تو جس طالب العلم نے سبق من و ان سنا دیا وہ انعام پاتا ہے، استاد صاحب اسے دعا بھی دیتے ہیں، اور استاد محترم کی خدمت میں بیٹھ کر جو بچہ سبق صحیح سنانے کا عادی ہو وہ زندگی بھر قرآن شریف کی خدمت میں کامیاب رہتا ہے کہ اس نے سبق صحیح سنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر نسخہ تجویز کرتے ہیں تو اس کا ملنا بھی تو ضروری ہے، اگر وہ دوا ملتی نہیں ہے تو اس علاج کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے گناہوں غلطیوں چاہے کیسے بھی گناہ ہوں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، حقوق العباد ہوں حقوق اللہ ہوں، جو بھی ہے جیسا بھی گناہ ہے توبو، اس سے توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ کالا کپڑے پر اگر داغ لگے تو نیور مائنڈ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کالا ہے، تو اگر داغ لگا تو کالا ہی تو ہوگا نا، اس کا کیا ہوگا؟ چٹے صاف کپڑے اس پہ ایک چھینٹا بھی پڑ جائے تو بدنما لگتا ہے، اور قسم لے لو کہ ایمان سے زیادہ کوئی سفید اور پاک شے ہے نہیں، ایمان سب سے بڑی پاکیزہ شے ہے۔ چنانچہ اس کے تناظر میں، اس کے حوالے میں تاریخ اسلام کا ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ جب مدینہ علیہ سید عالم علیہ السلام تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو محلہ قباء پہلے وہاں تشریف رکھی، کچھ وقت گزار کے پھر مدینہ علیہ تشریف لائے، اور جمعۃ المبارک کے دن حضور مدینہ پاک پہنچے۔ جمعہ شریف حضور نے قباء اور مدینہ علیہ کے درمیان وہاں پڑھا، وہاں آج مسجد جمعۃ المبارک بنی ہوئی ہے، جس کی زیارت کرتے ہیں وہاں نماز بھی نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو سرکار تشریف لائے تو رب کریم نے آپ کی برکت سے محلہ قباء کی مسجد کو بڑی شانیں دے دی۔ چنانچہ بعض منافقوں نے، تفصیل نہیں، بعض منافقوں نے مسجد کے حوالے سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں سازشوں کا ایک دار الندوہ بنایا، جس کو انہوں نے مسجد کا نام دیا، اور سرکار سے التجا کی کہ آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں وہاں تاکہ برکت ہو جائے، اور یہ بھی منافقت تھی۔ ورنہ صحابہ کرام کا یہ معمول شریف تھا کہ جو حضور کے صحابی کمزور ہو جاتے، بوڑھے ہو جاتے، مسجد نبوی شریف میں آنا ان کے لیے مشکل ہوتا، تو وہ چاہتے کہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں کسی دن۔ بخاری شریف کی حدیث پاک مختلف حوالوں سے ہے، اس لیے ذرا کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین آپ نے مرشدین کریم اساتذہ کرام کی نسبت کے حوالے سے عرض کر دوں
توفیق الہی سے، محض توفیق الہی، محض توفیق الہی، محض توفیق الہی۔ جو عرض کر دوں اس کو دل میں جگہ دیا کریں، وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہوتی۔ حوالہ دوں نہ دوں، حوالہ دوں نہ دوں، مسئلہ حقیقی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بوڑھا ہوں اور میں مدینہ لیا مسجد نبوی شریف تک پہنچنا میرے لیے محال ہو جاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مجبوری ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجبوری ہے تو، لیکن اس نے عرض کی حضور ایک مرتبہ آپ تشریف لائے میرے غریب خانے پر، اور آپ کر میرے گھر کے جس گوشے میں آپ نماز پڑھ لیں گے میں اسی کو مسجد بنا دوں گا۔ تو مجھے تو یہی مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ مسجد بنتی ہی حضور کے قدموں سے ہے تو خدا کا گھر ہی۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، اور اس کو ذکر کیا ہے فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین شریف میں، کہ عمر فاروق فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ لیکن صحابی عرض کرتا ہے حضور آپ تشریف لائیں، وہاں آپ نماز پڑھا دیں تو میں اس جگہ کو مسجد بنا دوں گا۔ ویسے سرکار تو سرکار ہیں سبحان اللہ، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجدیں بنی ہی میری آمد کی برکت سے ہیں۔ آپ کی جلوہ گری سے پہلے کوئی مسجد تھی نہیں، صرف مسجد حرام تھی، اس کو بھی مشرکین نے ناپاک کر رکھا تھا، جس میں بت رکھے ہوئے تھے، ایک نہ آدھ سینکڑوں، شہر بھر میں بت تھے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، جعلت لی الارض مسجدا، جعلت لی الارض مسجدا، الارض کا الف لام استغراقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری خاطر رب نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ تو قسم لے لو یہ مسجد بھی تب مسجد ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ جامی ایسے نہیں کہتا، سچ ہی تو کہتا ہے، خوشا مسجدو مدرسہ خان کا ہے، وہ مسجد اچھی، وہ مدرسہ اچھا، وہ خانقاہ اچھی۔ نہ مسجد کو مسجد بھی کہہ دیا، پھر کہتے وہ مسجد اچھی، مسجد تو کہہ دیا تو مسجد اچھی ہی ہوگی نا۔ لیکن جامی کہتا ہے ہر مسجد، کہوں ہر مسجد اچھی نہیں ہے، کہتے رہو ہر مدرسہ اچھا نہیں ہے، ہر خانقاہ اچھی۔ بابا جی کون سی اچھی ہوگی؟ فرمایا کہ درو بواد قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر پرگنہ میں، ہر پہنی میں سب سے مقدس جگہ مسجد ہے، اور ساری کائنات میں مسجدیت کے حوالے سے مسجد حرام افضل ہے، مسجدیت کے حوالے سے مسجد حرام افضل ہے، کہ سرکار سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آمد سے مسجد حرام کا نام بھی آن ریکارڈ ہو گیا، پہلے نہیں تھا۔ جب حضور آئے اور سرکار کو رب کریم نے سیر کرائی معراج کی
تو پھر یہ آن ریکارڈ ہوگی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو مسجد ہے جس شہر میں، مسجد جو ہے وہ سارے شہر سے افضل ہے، برتر ہے، بالا ہے، کیونکہ اس کی نسبت بلند ہے. اور شہر مکہ تو شہر مکہ ہے، شہر مکہ تو شہر مکہ ہے، لیکن اس کی عظمت کا راز مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کی عظمت کا راز حضور کے قدم پاک کی خاک ہے. مسجد حرام کی خاک ہے. رب العزت نے اس کے مقدس قبلہ کو، کعبہ کو قبلہ بنایا تو حضور کی وجہ سے بنایا. بے نیاز ہے. میں پوچھتا ہوں اپنا بنا بنایا کوٹھا کوئی گرائے گا؟ نہیں گرائے گا. بڑی محنت سے بنایا ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو محنت کی کیا مجبوری ہے؟ پہلے بنوا دیا، پہلے زمین پر اتارا آدم علیہ السلام کی التجا پر، پھر ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا، اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے بن کے بنایا. عذابات مختلف ادوار میں بیت اللہ شریف بنتا رہا، مسجد حرام کے اندر جو بنا ہے، لیکن آخر یہ ہوا کہ وہاں بت رکھ دیے گئے. ہاں خدا کا گھر ہے، مسجد حرام ہے، تو اس کی پاکیزگی کا راز حضور کی ذات ہے کہ آپ نے رب کریم سے عرض کی مولا جو پہلے قبلہ تھا اسی کو بنا دے. کہ مدینہ علیہ جانے کے بعد رب کریم نے مسجد اقصی کی طرف حضور کو منہ کرنے کا حکم دے دیا، اور 17 مہینے، 1 سال 5 ماہ 10 دن نبی رحمت علیہ السلام نے نماز پڑھی مسجد حرام، مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مدینہ علیہ میں. لیکن درخواست پیش کر دی، مولا کریم تیرا حکم ہم نے مان لیا، اب تو میری مان لے. رب کو کون کہے ایسے؟ اللہ تعالیٰ کو کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے تیری مان لی تو میری مان لے؟ یہ تو کہہ سکتا ہے مولا مجھ غریب پر رحم فرما، میری دعا التجا کو قبول کر لے. یہ حوالہ کوئی دیتا ہے کہ چونکہ میں نے تیری نماز پڑھی ہے لہذا تو میری مان؟ ایسا نہیں ہے. یہ کہیں تو سرکار کہیں، یہ کہیں تو حضور کہیں. چنانچہ نماز میں آپ نے التجا کی کہ مولا خانہ کعبہ کو پھر قبلہ بنا دے، گھر خدا کا ہے. اب ڈرنے کی کیا بات ہے، بات سیدھی ہے. گھر خدا کا ہے لیکن عظمتیں سرکار نے رکھی ہیں، ورنہ کوٹھا تو تھا، مکان تو تھا، لیکن اس کا جو روحانی ریکارڈ تھا وہ تو رب کریم نے اٹھایا اور مسجد اقصی میں بھیج دیا. اسے جو مکہ یعنی قبلہ بنایا تو پتھر نہیں اٹھا کے لے گئے یہاں سے، بلکہ روحانی ریکارڈ جو تھا نا رب کریم کی نسبت کا وہ مسجد اقصی میں چلا گیا. یہ مکان رہ گیا مگر یہ قبلہ نہیں ہے. سید عالم السلام نے عرض کی مولا اسی کو قبلہ بنا دے جو میرے جد امجد نے تعمیر کیا ہے. دے اپنے بابے کا مسئلہ، یا اللہ میں فلاں کا بیٹا ہوں میری مان لے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ تو سرکار کہتے ہیں مولا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ شریف بنایا ہے اسی کو کعبہ بنا دے. تو رب العزت نے حضور کی بات مان کر وعدہ کیا. اب میں یہاں اپنا ذوق استعمال کروں گا. نماز میں کھڑے ہیں، درخواست ڈیو ہے سرکار کی کہ مولا کریم خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، اور منہ ہے مسجد اقصی کی طرف، نماز پڑھ رہے ہیں. دوران دین میں یہ خیال ہے نماز میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اب قبلہ بنا دے، اور انتظار آمد حکم میں
سرکار اوپر دیکھ رہے ہیں، جنہاں دیاں اڈیکاں ہون انہاں دا راہ بندہ تکدا ہے۔ سرکار کو انتظار ہے کہ میں نے جو عرض کر دیا ہے خدا کا حکم آئے گا، معلوم ہوتا نظر آتا ہے تو دیکھتے ہیں، خدا کا حکم نظر آتا ہے تو دیکھتے ہیں۔ بات کیسی کرتا ہے، خدا کے حکم کی بات کرتا ہے، یہ تو خدا کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی نظر تو خدا تعالیٰ کی بھی زیارت کرتی ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی مسجد قبلتین جسے کہتے ہیں اس میں کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، اوپر دیکھا، نماز کے دوران دیکھا سیدی امام اہل سنت امام المحدثین عمدۃ المفسرین سید العلماء میرے دادا استاد حضرت سید العلماء علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رضوی مشہدی فضل رحمانی، آپ فرماتے ہیں بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو یہ مسئلہ آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ نماز میں اوپر نہ دیکھا کرو، نماز میں کھڑے ہو تو نیچے ہی دیکھو، اوپر نہیں دیکھنا چاہیے۔ مالک جو ٹھہرے، جسم تیرا ہے، حکم سرکار کا ہے، تیرے جسم پر تیری مرضی نہیں ہے، میرے جسم پر میری مرضی نہیں ہے، کسی کے جسم کی کسی پر مرضی نہیں ہے، مرضی سرکار کی ہے۔ جو تصرف بیٹے کا ماں کے جسم پر ہے وہ یہ ہے کہ قدم چوم، ماں کے قدم چوم، اور اس کی اہلیہ جو ہے اس کا جسم اور انداز ہے، جسم وہی ہے لیکن قانون مصطفی ہے، قانون مصطفی ہے۔ سرکار جس کو جو حکم دیں وہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ اسی لیے خواتین پر بہت بڑا احسان ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہ آپ نے دنیا میں تشریف لا کر دنیا کے لٹیروں لچوں لفنگوں کو یہاں سے پکڑ کر ماں کا ادب سکھایا۔ اگر تو ماں ہے تو احسان مان، اگر تو بیٹی ہے تو احسان مان، کیونکہ سرکار نے اپنی شہزادیوں کو ادب سکھا کے بتا دیا کہ بیٹیاں یوں ہوتی ہیں، بیٹیاں یوں ہوتی ہیں۔ بیٹی ہے ہی وہ جو سرکار کا ادب کرے، جس کے دل میں نبی رحمت علیہ السلام کا ادب نہیں ہے وہ بیٹی نہیں ہے، وہ ایک جسم ہے، جسم تو کھوتے کا بھی ہے، جسم تو گدھے کا بھی ہے، جسم تو کتے کا بھی ہے۔ بیٹی کو بیٹی تب کہیں گے جب وہ سیدہ کے دروازے کی لونڈی اور خیراتی ہو۔ اگر اہلیہ ہے تو سرکار کے در دولت میں 9 یا 11 ازواج طاہرات ہیں۔ کسی کو تصورات میں قدم چوم کر پوچھ لو کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کریم نے آپ لوگوں کو کیا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہنا یہ ہے کہ حضور تشریف لائے اور آپ نے ماؤں کا ادب سکھایا۔ ایک صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد کی اجازت مل جائے، میں بھی جہاد کروں الہی کلمت الاسلام کے لیے۔ پہلے کسی کو کبھی نہیں فرمایا، آج ہی فرمایا۔ پہلے جو آتے تھے ان کے لیے دعا بھی ہوتی، اگر وسائل ہوتے تو وسائل بھی عطا کرتے اور وہ جاتے۔ اس سے فرمانے کہ حضور مجھے اجازت ہو جہاد کی۔ اب قرآن تو ہمت ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، اب ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، رب فرماتا ہے حکم تو میں دیتا ہوں قرآن میں، لیکن عمل کیسے کرو گے یہ مصطفیٰ سے پوچھو، یہ ان سے یہ بتائیں گے کہ عمل کیسے ہوگا۔ قرآن شریف الفاظ ہیں، معنی حضور ہیں، نہیں سمجھ آئی تو نہ صحیح۔ ہاں،
قرآن پاک الفاظ ہیں، معنی حضور ہیں. جس کو قرآن کے لفظوں میں حضور کا معنی نظر نہیں آتا وہ لفظ ضرور پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا. اور لفظوں کی قیمت ہی معنی سے ہوتی ہے. اگر معنی نہیں آیا تو لفظ کا کیا معنی ہوگا، لفظ کا کیا مطلب ہوگا؟ کہتے جی میں نے تو معنی نہیں آتے. قرآن شریف کا معنی نصر ینصر، عالم یعلم، حاسب یحسب، نصر ینصر یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن لفظوں کی حقیقت نہیں، قرآن اور لفظوں کے اندر جو روحانی حقیقت حسن مصطفیٰ ہے، قرآن اس کا نام ہے، اور اس کا نام ہے. تو نبی رحمت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی بیٹھے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں حضور قرآن شریف آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہو. باقی کبھی کسی سے نہیں فرمایا، اسی سے فرمایا کیونکہ جانتے تھے. فرمایا اللہ کا والدان، اللہ کا والدان تیرے ماں باپ ہیں. پہلے کبھی کسی مجاہد سے نہیں پوچھا، حکم دیتے ہیں کہ جہاد کرو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. ان سے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ عرض کی حضور ہیں. فرمایا ففیہما فجاہد، پھر جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، تو گھر میں ماں باپ کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے. او والدین، وہ باپ کہلانے والوں، عزت پاؤ خواتین جو مائیں ہیں، وہ کم از کم اس کو تو سنیں. تمہارا تو عدل ہی سرکار نے جہاد کو پیچھے کر دیا، ماں کو آگے کر دیا. جہاد پیچھے کر دیا، باپ کو آگے کر دیا. پہلے اس کی خدمت، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ گھر میں ماں باپ دونوں اکیلے ہیں، خدمت گزار کوئی نہیں. یہ چلا گیا تو وہ کیا کریں گے؟ فرمایا تو ان کی خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے جہاد کا حکم یاد ملے. حضرات گرامی، رب کریم نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پوری توجہ سے توبہ کرو. ایسی کرو کہ نصیحت ہو جائے، ایسی کرو کہ نصیحت ہو جائے. اب نصیحت کیسے ہوگی؟ توبہ سچی کریں گے تو پھر ہوگی. دوا بازار سے ملی؟ کہتے جی نہیں. تو فلاں شہر سے لے آؤ، فلاں سے لے آؤ، جہاں سے ملتی وہاں لے آؤ. رب کریم نے توبہ کی دوا جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ایمان والوں کو ان کے گھر میں عطا کی ہے. کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا تیری زبان میں اگر اثر نہیں ہے، تجھ سے خطائیں ہوئی ہیں اور تیرا دل ابھی تک اگر مائل نہیں ہوا ہے اور اگر تیرے دل میں ابھی تک وہ خلوص نہیں آیا ہے، تو میں تیرے لیے ایسا ماحول قرار دیتا ہوں، وہ جب تجھے مل جائے اس وقت مانگ لینا، تیری دعا قبول ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہ رمضان پاک ہے، ماہ رمضان پاک ہے، جس کی آمد سے بلا تشبیہ کہتا ہوں. اب تو اللہ معاف کرے موقع ہی ایسا ہے، بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن آ گیا ہے. دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، پریشان ہیں. جی دکانیں نہیں کھلی، بازار بند ہے، دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور اب اللہ معاف کرے دکانیں تو دکانیں رہ گئی، اب تو شاید مسجدیں کیسے کھلی رہ گئی ہیں، مسجدیں کیسے کھلی رہ گئی ہیں. کوئی کون ہے جو مسجد بند کرے؟ یہ میرے رب کی ناراضگی ہے کہ اگر تم میرے نہیں بنتے ہو تو میں تمہیں اپنے گھر میں آنے کا موقع نہیں دیتا. یہ بھی خدا کی گرفت ہے. ہم کسی کو کیا کہیں؟ ہم تو اپنا آپ روتے ہیں
کہ ہم اے کاش اس قابل ہوتے کہ مالک کے گھر میں آتے، مالک کے دربار میں آتے، لیکن ہم نے اس گھر کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ آتے ہیں تو بڑی ہی لجاجت سے آتے ہیں، آتے ہیں تو بڑے ناز و ادا سے آتے ہیں۔ رب کریم نے ایسا ماحول دے دیا ہے کہ اب تڑپتے رہو، تمہیں قدم قدم پر میرے گھر میں آنے کے لیے بھی رکاوٹیں ملیں گی۔ اللہ بچائے، آمین تو کہہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسا برا وقت ٹال دے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، تو مولا توبہ کا سودا کہاں ملے گا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم میرے کہنے پر میرے حکم کے مطابق چیزوں سے رک جاؤ گے تو میں آئے ہوئے عذاب کو تم پر دروازے بند کر دوں، بند کر دوں۔ تم نافرمانی کرتے ہو، یہ غضب کا وقت ہے، اور توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ غضب کے دروازے بند کر کے رحمتوں کی برسات کرے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان پاک کا پہلا عشرہ ہوتا ہے، پہلے 10 دن جن میں آپ الحمدللہ گزر رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہ رحمتوں کا عشرہ ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں رب العزت جل مجدہ العظیم کی رحمتیں مسلسل حضور کے غلاموں پہ برستی ہیں۔ بازار رحمت کھل گیا یا نہیں کھلا ہے؟ بازار رحمت کھلا ہے۔ یہ رحمتیں مانگنے کا وقت ہے، یہ رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے خیرات مانگنے کا وقت ہے۔ اس نے فرمایا میں نے تو رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیوں؟ یہ علامت کیا ہے؟ رمضان پاک آ گیا۔ رمضان پاک کی برکت سے پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے۔ مانگو مانگو، اتنی رحمت مانگو کہ تمہارے دماغ تھک جائیں، زبان تھک جائے۔ اس کی رحمت کے لیے آگے کوئی روک ہے ہی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ایک حدیث شریف اور بھی ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کبھی بیان کرتے کوئی نہ کوئی حدیث پاک کا دوسرا حوالہ آ جاتا ہے تو اس کو کوئی حصہ بیان کرنا ہی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے میرا رب بے نیاز ہے، اگر ساری دنیا اسے مان لے تو اس کی خدائی میں فرق نہیں آتا، پھر بھی خدا ہے۔ اور اگر ساری دنیا مکر جائے، کوئی بھی اسے نہ مانے، تو اس کی خدائی میں پھر بھی فرق نہیں آتا۔ فرق تو تمہیں ہے، مان لو گے تو جوڑیاں بھر جائیں گی، اگر نہیں مانو گے تو پھر اجڑ جاؤ گے، پھر برباد ہو جاؤ گے۔ آج تک یہ نہیں سنا گیا تھا کہ مسلمان ملک میں مسلمانوں کو مسجدوں میں آنے سے رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم آنے کے قابل نہ رہے، آپ مسجدوں کے قابل نہ رہے۔ ہم نے مسجدوں کے تقدس کو نہ دیکھا، ایمان کے تقاضوں کو نہ دیکھا، ایمان کی برکات کو نہ دیکھا۔ یہ تب تھی جب خدا کرے ہمیں اپنی آلودگیوں سے پاک ہونے کا خیال آ جائے۔ اللہ والو، جب تک بے وضو رہو گے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اور جب تک بے توبہ رہو گے تو خدا کو کیسے منا سکتے ہو؟ فقیر بھی سوچے، آپ سے سب سے فروتر میں ہوں، آپ سے درخواست ہے، کیا ہم میں جو اس مصیبت سے پہلے جو غلطیاں تھیں اب ہم نے چھوڑ دی ہیں؟ آپ سے میں ہاں نہ نہیں کرانا چاہتا، صرف سوچ کا دھارا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے تھے، کیا ہم نے اب سچی توبہ کر لی ہے؟ ہم کم تولتے تھے، کیا ہم نے سچی توبہ کر لی ہے؟ ہم ظلم کرتے تھے، کیا ہم نے سچی توبہ کر لی ہے؟ ہم بے نماز تھے، کیا ہم نے سچی توبہ کر لی ہے؟ کیا ہم نمازی ہیں، نمازی بن گئے؟ ہم قرآن شریف سے خالی تھے، کیا ہم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی؟ ہیں تو وہی جو پہلے تھے۔ تو حضرت جی
اللہ تو فرماتا تم میری طرف توجہ کرو، ایسے کرو کہ آئندہ نصیحت ہو جائے، میں نے تو دروازے کھول دیے ہیں، تم بھی تو آنے کی شرم کرو نا، میں نے تو دروازے کھول دیے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، آگے جو آئے گا وہ بخشش کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ اور تیسرا آخری عشرہ جو ہے وہ حضرات گرامی قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور کی عظمتوں اور نسبت کا صدقہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ رب کریم جل مجد العظیم کے فضل و کرم سے خطا کاروں کی عام معافیوں کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو یہ موسم تو آ گیا ہے نا معافیاں مانگنے کا، خطاؤں سے معافی مانگنے کا۔ حضرات گرامی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاذ بن جبل حضور کے صحابی ہیں جن کو حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے یہ کہا یا معاذ انی لأحبک، معاذ قسم ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہے، سارے صحابہ سے ہی حضور محبت کرتے ہیں لیکن ان سے بربنائے فرق شفقت سرکار نے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب معاذ نے جب یہ بات سنی، معاذ ابن جبل نے، تو جو دل میں آئی نا خدا کے رحمت کے تشکر کی ایک موج، اور تو کچھ نہ کہہ پائے سرکار سے، کیونکہ حضور سے یہ کہنا کہ شکریہ یہ بھی غیر معیاری ہے، یہ بھی غیر معیاری ہے۔ حضور آپ کا شکریہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے نبی پاک علیہ السلام کو، یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کیا کہو، فرمایا صلو علیہ، درود شریف پڑھو شکر ہو جائے گا، حضور پہ درود شریف پڑھو شکر ہو جائے گا۔ پتہ چلا صلاۃ و سلام پڑھنے والے شکر ادا کرتے ہیں، روکنے والے بڑے بے غیرت ہیں، بڑے بے حیا ہیں، شکر گزار نہیں ہے، شکر وہ کرتے ہیں جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی قادر، اب بات آگے نکل جائے گی، میں صرف رکتے رکتے یہ اشارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی معاذ بن جبل سے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اور تو ان سے کچھ نہ بن پایا، عرض کرتے واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سرکار نے انہوں نے آپ کو انعام دیا، جس بچے سے بہت پیار ہو اس کو بابا جیب سے نکال کے کبھی ٹافیاں دیتا ہے، کبھی پیسے دیتا ہے، کبھی کوئی اور چیز اس کی پسند کی، پیار جو ہے۔ سرکار نے فرمایا معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے، لو پکڑو میں تمہیں ایک نعمت عطا کرتا ہوں، حضور بسم اللہ۔ فرمایا جب نماز پڑھے تو یہ دعا کیا کرو، وہ دعا میں نہیں بتاتا آپ کو، اگر آپ کا یہ قلب آپ کے ساتھ پکا وعدہ کرے کہ عمل ہوگا تو بتاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ خدا کے گھر میں بیٹھ کر اس سے وعدہ کرو، مجھے بھی حکم دو، میں بھی اپنی بس بے بذاتی کے باوجود وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں گے۔ میں تمہیں نعمت عطا کرتا ہوں، کیوں تو مجھے پیارا ہے، تو مجھے پیارا ہے۔ اور اس میں اشارہ اور بھی ہے کہ یہ صرف نعمت اکیلے معاذ کو نہیں دی، جن سے پیار ہے ان کو بھی مل گئی ہے، جن سے پیار ہے۔ حضور کو امت سے پیار ہے، اگر وہ نگاہ پھیر لیں تو ہم حرف غلط کی طرف دنیا سے ویسے ہی مٹ جائیں۔ تو کیا پیار، کیا نعمت دی، فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ دعا کیا کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے میرے اللہ
انی اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں فعل الخیرات، کہ مرتے دم تک جو کام میں کروں وہ کام کروں جو تیری رضا کے مطابق ہو، تیری ناراضگی کا موجب نہ ہو، تیری رضا کا موجب ہو، مجھے وہ فعل کرنے کی توفیق دے۔ انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور برائیاں ترک کرنے کی توفیق مانگتا ہوں کہ میں برائیاں چھوڑ دوں، خیرات کو اپناؤں، اور آگے پھر وحب المساکین، اور میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ، جو تیری مخلوق میں تیرے حضور تیرے محبوب علیہ السلام کی امت میں جو مسکین اور غریب لوگ ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے، ان کی محبت ڈال دے۔ پتہ چلا دروازے پہ آئے مسکین کو ترچھی نظر نہیں دیکھنا چاہیے، محبت سے دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، وہ فرماتے ہیں اگر تجھے کچھ اس قریب کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو لفظ تو اچھے بول دو، لفظ تو اچھے بولو۔ نبی رحمت علیہ السلام کے دروازے سے تو کبھی کسی بھی مسکین اور غریب کو ایسا لفظ سننے کو نہ ملا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ دنیا دیکھتی تھی کہ نماز عشاء کا وقت ہے اور سرکار نماز سے فارغ ہو کر کہتے ایک صاحب ادھر آؤ، یہ 2 مسکین تم لے جاؤ، ادھر آؤ 2 تم لے جاؤ، ادھر آؤ 3 تم لے جاؤ، اور یہ 6 جو ہیں یہ میرے پاس رہیں گے۔ وہ میں نے جیسے یہ حدیث پڑھی تھی مجھے یہ بھی مخمسہ ہوا کہ کسی کو 1 مسکین، کسی کو 2 اور آپ 6۔ اصل میں یہ 6 جو ہے نا یہ حد تعین نہیں ہے، یہ حد زیادہ یعنی اضافہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم تو 1 2 کو مسکینوں کو دے دو کھانا تو تمہاری بڑی کمائی ہے، میری امت تو سارے میرے مسکین ہیں، ان کے دور دولت سے تو ساری امت کو خیرات ملتی ہے۔ تو یہ بات اس لیے بھی آ گئی ہے کہ ماہ رمضان پاک میں ایمان والے خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کبھی کسی مسکین غریب کو دیکھ کر اپنے چہرے پر شکن نہ ڈالو، شکن نہ ڈالو، مسکرا کر خیرات دے دو، یہ مشکل کام ہے۔ مسکین کو دیکھ کر مسکرانا یہ پہلوانوں کا کام ہے۔ کون پہلوان؟ جو اکھاڑے کے پہلوان نہیں، جو میرے مصطفیٰ پاک کی محبت کے پہلوان ہیں، ان پہلوانوں کا آقا مولا استاد پیر مرشد شیخ کون؟ علی شیر خدا۔ آپ کے پاس جب کوئی منگتا آ جاتا مانگنے کے لیے، آپ کیا فرماتے؟ مرحبا، جسے آپ کہتے ہیں موسٹ ویلکم، جسے آپ کہتے ہیں جی آیا نو، بسم اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مرحبا۔ حضرت جی اب یہ مسئلہ گہرا تھا، مریدوں کو سمجھ نہیں آتی، عرض کی حضرت جی یہ تو بتائیں ان کو مرحبا کیسے کہہ دیا آپ نے؟ فرمایا مرحبا نہ کہوں، تم بازار سے سودا مزدور سے اٹھوا کے لاتے ہو، وہ کہتا جی پیسے اتنے، یہ 1 من وزن ہے، میں 5 درم لوں گا تو پھر لے کے جاؤں گا۔ آپ کہتے ہو کام کرو، کہتا جی نہیں جاؤ کوئی اور لے جاؤ۔ 1 من وزن اٹھوا کے اس گلی سے اس گلی میں لے جائے تو وہ بغیر مزدوری کے نہیں لے جاتا۔ اور یہ میرا وہ ہمدرد ہے جو میری نیکیوں کے پلندے اٹھائے گا یہاں سے قیامت میں جنت تک لے گئے گا، مجھ سے مانگتا بھی کچھ نہیں ہے، مجھ سے لیتا بھی کچھ نہیں ہے۔ مرحبا
اور یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے حضور کی شان میں ایک بڑا عظیم شعر، سارے شعر عظیم ہیں، افسوس کہ اب مجھے بھول گئے، کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، کوئی یاد یہ آ گیا ہے، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کو حضور تقسیم کر دیتے اور 6 اپنے پاس رکھ لیتے اور وہ ان کو نوازتے۔ ایک حدیث شریف، یہ حدیث شریف فقیر نے روض الریاحین میں پڑھی ہے، روض الریاحین میں پڑھی ہے تو اس کے مسانی تو اور ہے، ماخذ تو اور ہے۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک صحابی سے ان کو حکم دیا کہ یہ بچہ، یہ اپنا مسافر، مسکین مسافر ہے، اس کو لے جاؤ کھانا کھلاؤ۔ وہ شرع صدر سے لے گئے اس خوشی میں کہ ہمیں وہ مسافر ملا جو سرکار نے بھیجا۔ جا کے گھر والی سے فرمایا، اللہ کی بندی، سرکار نے مہمان بھیجا اس کو کھانا۔ تو وہ بھی تو صحابیہ ہے، اس نے عرض کی سرکار سارا آنکھوں پر، لیکن جو گھر میں ہے کھانے کی شے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ کے بچے کھا سکتے ہیں، بس نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے کچھ ہے، بچے کھا لیں گے، وہ ان کا پیٹ بھر جائے تو وہی بڑی بات ہے۔ اب اس کو کہاں سے کھلائیں گے، میں یہ آپ سے سوال کرتی ہوں۔ فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، طریقہ میں بتا دیتا ہوں، حوصلہ تو کر لینا۔ حوصلہ خدا کو بھی تو حوصلے سے راضی کیا جاتا ہے کہ سرکار کو بھی تو حوصلے سے راضی کرتے ہیں نا۔ فرمایا حوصلہ کر لینا۔ حضور کیسے؟ فرمایا جب کھانا کھانے لگے نا، اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے دسترخوان پر، اور صاحب خانہ اہل خانہ مسافر اکٹھے بیٹھ کے کھاتے۔ فرمایا جب کھانا کھانے لگے نا، اس سے پہلے بچوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، بچوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اور پھر بھوک لگے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب روتے ہیں تو ماں کا دل بے چین ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کھانا صرف بچوں کا ہے، نہ تیرے لیے نہ میرے لیے۔ اب یہ مسافر کو ہم کیا دیں گے؟ تبھی دیں گے نا کہ جب اور کوئی نہ کھائے، تو بچے تیرے روئیں گے، ذرا حوصلہ رکھنا، کیونکہ بچہ جب آنسو بہائے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ بچہ جب رونے لگے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے کاش کے بڑھاپے کے وقت اگر ماں کے آنسو بہیں تو زوجہ کا قسم برداشت نہ کرے، اس کے یعنی آنسوؤں کو، ماں کے آنسو نہ آئیں، گھر والی کو کچھ ملے نہ ملے، ماں بھی قربان ہو جائے، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا حوصلہ کرنا، یہ روئیں گے، اور بچے کی عادت ہے جب بہت رو لے تو اسے نیند آ جائے، یعنی کمزوریوں کو راہ راست پر لگانے کا انداز بھی حضور کی محبت سکھاتی ہے۔ فرمایا یہ بہتے روئیں گے نا، حوصلہ کرنا، رونے دینا، اور جب وہ تھک جائیں گے تو سو جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ چلو وہ تو ایک ادھر ختم ہو گیا، اب رہ گئے تو اور میں اور مہمان۔ تو ایسا کرنا، دسترخوان پہ روٹی لگا کے کھانے کے لیے بیٹھ جانا، تو اور اس وقت یہ مٹی کا تیل یا دیا ہوتا تھا، چراغ یعنی سرسوں کا تیل، اس میں بتی، فرمایا یہ ساتھ رکھ کے کھانا رکھ دینا، اور جب
یعنی رکھ دے شروع کریں تو میں کہوں گا اللہ کی بندی بتی تو نیچی ہے، اس کو اگر بتی ٹھیک کرے نا، اور ٹھیک کیا کرے گی تو بتی کو تیل میں ڈال دینا، وہ بجھ جائے گی، کیونکہ پھونک مارے گا تو مہمان کو پتہ چل جائے گا، وہ کہتا ہے اس نے پھونک کیوں ماری؟ ٹھیک کرنے کی نیت سے اس کو تیل میں گرک کر دینا، وہ بجھ جائے گی، پھر ہو جائے گی تاریکی، پھر کھانا شروع کر دیں گے، مہمان تو اپنی پھونک کی وجہ سے کھائے گا، اور تو اور میں کھائیں گے نہیں، ایویں مچاکے ماری جان گے، انہوں پتہ لگے کہ یہ بھی کھا دی جاتے ہیں، حالانکہ کھانا صرف مہمان کے لیے ہے اور ہے کوئی نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، بچے سو گئے، دونوں بیٹھ گئے اور وہ مہمان کھاتا رہا، اندھیرا تھا، اسے تو پتہ نہیں لگا، وہ سمجھا کہ میرے ساتھ ہی کھا لے، اس کے ساتھ بیٹھے تھے صحابی کے ساتھ ان کی اہلیہ ہیں، تو وہ بیٹھے ہاتھ آگے پیچھے تو آتے ہیں، ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، ڈر کے کہتا ہوں ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہے اور روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، خدا کی مرضی کا سارا جہان، فرمایا ایسا ہی کرنا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ فارغ ہو گئے، کھانا کھا لیا تو مہمان کو بھی ہاتھ دھلا دیے، آرام کیا، صبح نماز فجر پہ مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوئی۔ پھر کیا تھا، جیسے ہی صحابی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سرکار کی نظر پڑی تو حضور نے فرمایا بھئی رات تم میاں بیوی نے میرے رب کو راضی کر دیا ہے، میرے رب کو راضی کر دیا ہے۔ تو کیا یہ بات واضح نہیں ہوتی، سرکار جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں، غلام جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو، حضور سب کو دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں۔ کوئی مسکین کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کا صحابی بات چلی تھی معاذ بن جبل کی، معاذ بن جبل فرماتے ہیں کلکم، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تنہائی میں حاضری نہ ہو، اکیلے اکیلے کر کے بلائے گا ہر کسی کو، تم میں سے ہر ایک بلایا جائے گا، اور جب وہ بلایا گیا تو اس کے قدم جہاں کھڑا ہے نہیں اٹھ سکیں گے واپسی کے لیے جب تک کہ اسے 4 سوالوں کا جواب نہ اسے بن پڑے۔ اور یہ یاد رکھو تمہیں یہ 4 سوالوں کا جواب خدا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ 4 یہ سوال تیار کرو۔ حضرت معاذ بن جبل جن سے سرکار نے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ہم تو سبھی الحمدللہ مدعی ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، خدا کرے ان کی محبت کا ایک اشارہ ہو جائے تو بیڑا پار ہو۔ لیکن یہ اشارہ جو ہے ہمیں اپنی ذات میں خود بھی نظر آنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں۔ اگر ناپاک بیٹا باپ کی گود میں نہیں آ سکتا، دھلا ہوا آئے گا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی کرنے والا جو ہے اس کو حضور فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ نافرمانی سے بچنا چاہیے، بے نماز نہ رہیں، نماز پابندی سے پڑھیں۔ اور سوال یہ ہے کہ جس رب نے رمضان پاک کے ماہ سعید کے دنوں میں حلال چیزیں کھانے سے روک دیا ہے، روکا کہ نہیں؟ حلال چیزیں کھانے سے روک دیا ہے۔ کمائی آپ کی ہے، کمائی جائز ہے، کمائی سچ بول کے کی ہے، پورا توڑ کر کی ہے، نیکی کر کے کی ہے، مزدوری کر کے کی ہے،
لیکن اس کے باوس حکم ہوا کوتب علیکم الصیام، منہ بند کر لو، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ حلال ہے، پتا ہوا کریں۔ حلال بھی تمہارے لیے تب ہی حلال ہے جب میں اجازت دوں۔ اب یہ نقطہ، یہ یعنی باریک نقطہ ہے، حلال حلال ہے لیکن استعمال تب حلال ہے جب عین رضائے خدا کے مطابق ہو، اور خدائے پاک کی عین رضا وہ ہے جو حضور کی ادا کے مطابق ہو، تو کیونکہ غیب وہ ہے، حاضر یہ ہیں، وہ نظر نہیں آتا، یہ ساری کائنات کے کرم فرمانے والا۔ تو خدا حضور رب نے ہم پر، ایمان والوں پر حرام چیز، حلال چیزیں بھی کھانا منع کر دی۔ کب؟ حتی، قرآن شریف، حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ رمضان پاک کا مہینہ کتنا برکتوں والا ہے، اس کے دن بھی دیکھے جاتے ہیں، راتیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ کیا ہر مسلمان دیتے؟ پے تو نہیں پھوٹ رہی، پے تو نہیں پھوٹی، اب پاؤں پھوٹنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، سورج ڈوبنے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہو اسی طرح اپنی ایک ایک سانس کو یاد رکھو، انشاءاللہ رب کریم کی رضا تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ دن پہلے بھی چڑھتے ہیں اور شامیں پہلے بھی آتی ہیں، لیکن آج کے دن بھی عظیم ہیں، آج کی راتیں بھی عظیم ہیں۔ آج اس لیے دن چڑھتا دیکھتے ہیں تاکہ روزہ اس سے پہلے روزہ رکھ لیں، اور اس لیے اس کا سورج ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں تاکہ اس کے حکم کی تعبیر میں اتموا الصیام الی اللیل کی تعبیر ہو جائے۔ حضرات گرامی، معاذ بن جبل نے فرمایا کہ جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دو گے وہاں سے ہل نہیں سکو گے۔ تو جواب وہی دے گا نا جس نے سبق یاد کیا ہے، جس نے سبق یاد کیا ہے وہی جواب دے گا۔ کیا فرمایا؟ یسأل عن 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ عن جسدہ فیما ابلا، عن جسدہ فیما ابلا، اس سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جسم جو میں نے تجھے اتنا عظیم دیا، اتنا عظیم جسم تمہیں دیا، اس جسم کو تو نے بوڑھا کس بات میں کیا ہے؟ یہ کپڑے آپ پہن کے نہیں آئے، اور میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ تقریباً آپ سارے حضرات یہ اگر نئے نہیں تو دڑے ہوئے لباس پہن کر آئے ہیں، اور پاک تو سبھی نے پہنے ہیں۔ تو جب آپ نے اجڑا لباس پہنا ہے، دھلا لباس پہنا ہے، تو پھر یہ بھی تو آپ کا فرض ہے کہ دیکھنا کوئی کیچڑ کا چھینٹا نہ پڑ جائے۔ اور رب فرماتا ہے میں نے تمہیں سر سے پاؤں تک ایسا عظیم جسم عطا کیا ہے، بتا میرے ایسے دیے ہوئے عظیم جسم پر تو نے یہ آلودگی کہاں سے ڈالی ہے؟ اب سنو، کہاں سر کی چوٹی، کہاں پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں کے ناخن۔ قسم کھا کے کہتا ہوں باوضو ہو کر مسجد میں آنے کی جرت کریں، ہمت کریں، توفیق مانگیں، اور کبھی بے نماز نہ رہے، مسجد میں باوضو آ کے نماز پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سراپا کی طرف سے یہ سجدے جواب ہو جائیں گے۔ حالات کی زبوں حالی کی بنا پہ دکانداروں کو اس کا صدمہ ہے، ہمیں بھی صدمہ ہے کہ دکانیں بند ہیں، کہ ہم دکان پہ نہیں جا سکتے، لیکن ہم پہ آنے کے لیے تو مسجدیں بہت دیر کی بند ہیں، ہم تو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں۔ تو ان کو کھلوانے کے لیے پہلے اپنے دل کا دروازہ کھولو نا، مسجد میں آنا سیکھو، مسجد میں آنا سیکھو۔ رب فرماتا ہے ایسے نہ آنا، پہلے پاک ہونا۔ مولا پاک کیسے ہوں گے؟ فرمایا وضو کرنا۔
وضو کرنا، رب کریم وضو کرا کر بلاتا ہے، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، وضو کر کے آنا۔ کیوں؟ آپ صبح سے معذاللہ کو مٹی میں آلودہ تھے، آپ کے معذاللہ چہرے پر غبار تھا، آپ کے کپڑوں پہ دھول تھی، آپ دفتر میں تو بیٹھے ہیں، آپ کرسی پہ تو بیٹھے ہیں، آپ گھر میں تو آلودہ نہیں ہیں، صاحب بیٹھے ہیں، تو پھر فرمایا ہے یہ آلودگی رہنے دو، جب میرے گھر میں آؤ گے تو وضو کر کے جسم کو تم پاک کرو، میرے گھر میں آ جاؤ گے سجدے کرنے کی وجہ سے میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ یقین کے ساتھ فقیر آپ سے عرض کرتا ہے کہ بے نماز نہیں رہنا، نماز پڑھو، نماز ادا کرو، باوضو ہو کے مسجد شریف میں آؤ، اور باوضو ہو کے آؤ گے انشاءاللہ میل کچیل پہلے اتر گئی ہے، گناہوں کی میل یہاں اتر جائے گی، اللہ پاک کر دے گا۔ تو رسول کریم علیہ السلام سے ان منافقوں نے کہا یہ ہماری مسجد میں بھی ذرا 2 نفل پڑھ دیں تاکہ مسجد بن جائے۔ اللہ اکبر، رب کریم نے قرآن شریف کی آیت اتاری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام جس مسجد کے لیے یہ کہتے آپ وہاں نہ جائیں، لا تقم فیہ ابدا، آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں یا تو وہ پاک ہو جائے، وہ پاک نہیں ہوگی کیونکہ منافق ہیں، وہ منافق وضو کرے، منافق غسل کرے، منافق خوشبو لگائے، پلید کا پلید ہے، کیوں؟ اس کے دل گندا ہے، جس کے دل میں حضور کی گستاخی ہے وہ سراپا نجاست و خنزیر ہے، یہ گندے ہیں، وہاں نہ جائیں۔ میں بتاؤں محبوب تو کہاں جائے؟ عرض کی مولا حکم فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کو رہنے دیں، وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر ہے۔ تفسیروں کے حوالے سے اس سے مراد مسجد نبوی شریف ہے، دوسرا قول مسجد قباء شریف ہے، وہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اب فرمایا یا رسول اللہ جس مسجد کی آپ نے بنیاد تقوی پر رکھی ہے اسی کا حق ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں۔ انداز بیان سمجھیں قرآن شریف کا، مسلمان کا حق ہے کہ مسجد میں آئے، ہے نا؟ مسلمان کا حق ہے کہ، لیکن میرے آقا یہ ہے اللہ فرماتا ہے محبوب مسجد قباء کا حق ہے کہ تو یہاں آئے، یہاں مسجد میں آئے مسلمان کا حق بنتا ہے، اور وہاں سرکار قدم رکھے تو سون محبوب مسجد نبوی کا حق بنتا ہے کہ تو آئے، مسجد قباء کا حق بنتا ہے۔ ارے ہم مسجدوں سے حق مانگتے ہیں، مسجد مصطفیٰ سے حق لیتے ہیں۔ آپ اس مسجد میں تشریف لائیں، اور پھر رب نے اس مسجد میں آنے والوں کی تعریف خود بیان کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، یہ سرکار کے زمانے کی بات، وہ پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ میرا ایک آپ پہ سوال ہے اور اجازت، وہ یہ ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے تو وہ پاک نہیں تھے، آپ کی آمد سے پہلے تو وہ پاک نہیں تھے نا، لیکن اللہ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی آمد کی برکت نے ان کے دل بدل دیے، جو ناپاک رہتے تھے وہ پاک ہونے کی تمنا لے کر آتے ہیں، اور رب نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، محبوب ان پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ماہ سعید ہے،
ماہ مبارک ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، قبول فرمائے، بیماروں کو صحت دے، یا اللہ آئی ہوئی بلا کو اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرما دے۔